اچھا ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کڈنی کے اوپر، اب کچھ بچے ہوتے ہیں گولو مولو، ان کی مائیں کہتی ہیں کہ بچوں کی نا یہ سائڈوں والی جو لوور بیلی فیٹ بڑھتا جا رہا ہے اور بچہ جو ہے نا اس کو پیشاب کرتے وقت بھی دقت ہوتی ہے، تو کیا یہ بھی کوئی گردے خراب ہونے کی علامت ہوتی ہے؟ بالکل جی، یہ علامت ہے یقیناً، اور اس میں اب دقت کی تھوڑی سی ڈیفینیشن ہمیں چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے. ایک تو دقت سے مراد یہ ہے کہ پیشاب کرتے ہوئے اگر بچے کو درد محسوس ہوتا ہے یا جلن ہے اور وہ اس پین کی وجہ سے کرائی کرتا ہے کرتے ہوئے، یا اس کو بار بار آ رہا ہے، ایک ارجنسی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ایسی علامتیں ہیں، اور خاص طور پہ اگر آپ یورین کو دیکھتے ہیں تو تھوڑا ٹربڈ ہے، گندا سا ہے، گندگی مائل ہے، بالکل کلیئر نہیں ہے، یا پھر اس کی سمیل زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ یورین انفیکشن کی نشاندہی کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن دوسری چیز جو کہ عموماً کافی کامن بھی ہے، خاص طور پہ بیبی بوائز کے اندر، ٹھیک ہے، کہ یورین کی نالی میں رکاوٹ ہے، اور وہ پیدائشی رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹیریئر یوریتھرل ویلوز. ٹھیک. یہ نہیں ہے کہ صرف یہیں پہ رکاوٹ ہو سکتی ہے، رکاوٹ اور بھی بہت سارے ایریاز میں ہو سکتی ہے، جیسے کڈنی اور یوریٹر کے جنکشن پہ، جیسے یوریٹر جہاں مثانے کے ساتھ ہے وہاں پہ ہو سکتی ہے، درمیان میں کہیں ہو سکتی ہے. لیکن یہ کیونکہ ایک خاصا کامن پرابلم ہے، اس لیے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ آگے رکاوٹ ہے، اب لامحالہ بچے نے زور لگانا ہے یورین کرنے کے لیے، اور وہ اینٹ رہا ہے، زور لگا رہا ہے، اور پیرنٹس دیکھ رہے ہیں کہ زور لگانے کے باوجود دھار بہت اچھی نہیں ہے، ذرا سٹریم جو پیشاب کی ہے وہ کمزور سی ہے، اور بعض دفعہ ٹوٹ ٹوٹ کے پیشاب آ رہا ہے، تھوڑا سا آتا ہے پھر زور لگاتا ہے پھر آتا ہے، اور اس کے بعد کبھی کبھی ڈراپس کی شکل میں بھی آ رہا ہے. تو ایسا کیوں ہے جی؟ ماں کے پیٹ میں بچہ تھا جو آخری نالی پیشاب کی بیبی بوائز کے اندر، اس کے اندر قدرت نے ایک جلی سی رکھ دی. اب اس نے ظاہر ہے بلیڈر میں پیشاب بھر گیا، بچے نے باہر بھی نکالنا ہے، لیکن وہ بیچارہ اب زور لگاتا ہے، آگے نکل نہیں رہا پورا، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. جب یہ کبھی کبھار پیشاب پڑا رہتا ہے مثانے میں تو اس میں انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ پھر بخار ہو سکتا ہے اور علامتیں وومٹنگ وغیرہ، بچہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. لیکن یہ ذہن میں ضرور رکھیے کہ یہ کوئی عام سی چیز نہیں ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. خطرناک چیز اس لیے ہے کہ اس کو اگر اسی طرح ہم چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بیچارہ جیسے کیسے کچھ نہ کچھ یورین تو کرتا رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پریشر جو دے رہا ہے نیچے والی نالی کو، وہ پریشر بیک پہ بھی جا رہا ہے. جب وہ جا رہا ہے تو وہ یورین جو کڈنی سے یوریٹر کے ذریعے مثانے میں آیا تھا، اب وہ واپس جانا شروع ہو گیا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے یہ ریفلکس ہے. اب جب ریفلکس ہوا تو اوپر جو یوریٹر تھے، جو نالیاں تھیں باریک باریک، وہ پھولنا شروع ہو گئیں. جب وہاں سے بھی کام آگے زیادہ بڑھ گیا تو وہ پریشر گردوں پہ چلا گیا. جب گردوں پہ گیا تو گردے بیچارے جیسے اب بیلون کو پھلاتے چلے جاتے ہیں ہوا بھر کے، وہ پھولتے چلے گئے، اور پھر خدا نخواستہ ایک لمٹ وہ آئی اگر آپ نے علاج نہیں کیا کرایا کہ وہ گردے ناکارہ ہو گئے. سو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، ایسی کوئی علامت بھی ہو، اس کا طریقہ ہے کہ فوری طور پہ اس کے ٹیسٹ کرائے جائیں، جس میں سے ایک ہوتا ہے میکچوریٹنگ سسٹو یوریتھروگرام. آسان سا ٹیسٹ ہے. یہ ٹیسٹ بلڈ سے ہوگا؟ نہیں، یہ ٹیسٹ بیسیکلی نالی ڈالتے ہیں پیشاب والی نالی میں، اور اس میں ایک انجیکشن ڈالا جاتا ہے جو ڈائی کا کام کرتا ہے، اور ڈالنے کے بعد پھر ایکس ریز لیے جاتے ہیں. اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں پہ کتنی رکاوٹ پڑی ہے، نمبر 1. دوسرا مثانے کے حالات کیا ہیں، اور تیسرا کیا پیچھے واپس جا رہا ہے یورین اور ریفلکس ہو گیا، اور پھر کڈنی کا کسی حد تک اس میں اندازہ ہو گیا. باقی ظاہر ہے الٹرا ساؤنڈ بھی کرنا ہے اور باقی نیوکلیئر سکین بھی کرنے ہیں. تو اوورآل ساری پکچر آپ کے سامنے آ گئی. اب لوگ اکثر اس ٹیسٹ سے تھوڑا سا گھبراتے ہیں، لیکن اس ٹیسٹ کا صرف ٹیکنیک ایک ہے کہ جو بندہ صحیح طریقے سے کرائے گا وہ بہت جینٹلی نالی ڈالے گا، تاکہ وہ یوریتھرا یا نالی جو پیشاب کی اس میں ٹراما نہ ہو، اور اس میں انفیکشن نہ انٹروڈیوس ہو جائے. باقی اس کا کوئی رسک نہیں ہے. اور پھر ایک چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے، وہ کرنے سے آپ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہم نے یہ بات تو کر لی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ موسم کی چینجنگ کے ساتھ بچوں میں نمونیا ہونا، گرمی سردی اب تو دونوں میں ہی لوگوں کو ہو جاتا ہے، تو نمونیا کی بیسیکلی کاز کیا ہوتی ہے اور مائیں اپنے بچوں کو نمونیا سے کیسے بچا سکتی ہیں؟ آج کل اگر آپ میو ہاسپٹل یا کسی بھی اور بزی ہاسپٹل میں وزٹ کریں گے
تو آپ کو ہر بیڈ پہ نمونیا کے بچے پڑے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. یہ اسی کانٹیکسٹ میں میں تھوڑی سی پہلے بیک گراؤنڈ پیرنٹس کو سمجھانا چاہوں گی جی جی کہ نمونیا ہوتا کیوں ہے. بیسیکلی سانس ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ ایوری بڈی نوز. سانس لیا، قدرت نے ہمارے لیے آکسیجن رکھی ہوئی ہے. ٹھیک. سانس اندر گیا ناک سے، نیزل پیسیجز سے، اس کے بعد لنگس کی نالیوں میں چلا گیا، اور پھر لنگ سے اندر چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہیں جن کو ایلویولائی کہتے ہیں، ٹھیک. وہاں پہ گیا. جو ہمارے جسم کو آکسیجن ریکوائرڈ تھی ان نالیوں کو کراس کر کے خون میں چلی گئی. جو گندی ہوا پیدا ہوئی تھی کاربن ڈائی آکسائڈ وہاں سے واپس آئی، اور جیسے ہم نے سانس باہر نکالا وہ واپس چلی گئی. ٹھیک ہے. اب یہ سارا کتنا کمپریہنسو اور خوبصورت سسٹم ہے. ٹھیک ہے. اس میں پرابلم ہونا نہیں اس کا چاہیے. اندازہ ڈاکٹر صاحب معاف کیجیے گا، اس کا اندازہ کووڈ میں لوگوں کو ہوا بالکل کہ آکسیجن کتنی بڑی نعمت ہے. کتنی بڑی نعمت ہے، اور مفت میں مفت میں ٹریلینز مل رہے ہیں ایسے ہی. اور پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ ہم کتنے ان گریٹفل لوگ ہیں. جی بالکل. خیر جی، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر نمونیا ہونا ہے تو کیوں نمونیا، پہلی بات ہے کہتے کس کو ہے؟ ٹھیک. نمونیا بائی ڈیفینیشن جو ہماری لنگس کا پورا سسٹم ہے، جس کو ہم کہیں گے وہ چھوٹی چھوٹی تھیلیاں الویولائی کا پورا بنچ ہے، ٹھیک ہے. اس کے سوزش کو وہاں پہ انفیکشن ہو جائے اس کو ہم نمونیا بولیں گے عام زبان میں. اب نمونیا تبھی ہوگا جب ایک دشمن ہمارے اندر گیا ہے، گیا وہ اسی سانس سے ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ اندر چلا گیا، انہی لنگز میں تھیلیوں میں بیٹھ کے اب پھلتا پھولتا رہا. اب اتنی جرت اس کی کیسے بھائی کہ ہمارے اندر انٹر ہو گیا بیکٹیریا، یہ وائرس، اور جا کے اتنی خرابی کر گیا اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا. اصل میں غلطی ہماری اپنی تھی. وہ کیا تھی؟ ہم نے نہ خوراک ٹھیک لی. جیسے پہلے میں نے بولا کہ 1/3 بچے میل نرشڈ ہیں. ٹھیک ہے. جب میل نیوٹریشن یا غذائی قلت کا شکار بچے ہوتے ہیں تو لامحالہ ان کی امیونٹی بھی کمزور ہوتی ہے. ٹھیک. اب قدرت نے اتنا خوبصورت سسٹم ہمیں دیا ہوا ہے امیونٹی کا، جو کہ ایک تو میں نے کہا نا کہ پہلے جسم کے اندر بہت سارے ہتھیار بن گئے امیونٹی کے. اس کے علاوہ قدرت نے ہمیں لوکل بڑا ڈیفنس دیا ہوا ہے. ٹھیک. یہ ناک سے لے کے نیچے نالیوں تک آپ دیکھیں کہ اس کے اندر یوں سمجھیں کہ ایک خوبصورت کارپٹ قدرت نے بچھا دیا ایپیتھیلیم کی شکل میں. ٹھیک ہے. اس کے اوپر ایسے سیلز رکھ دیے اور ان کے اوپر مائکرو ویلائی رکھ دیے کہ کوئی بھی جو غلط چیز آتی ہے وہ اس کو باہر برش آؤٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے وہ سسٹم بھی کمزور ہے، اینٹی باڈیز بھی نہیں ہیں، برے حالات ہیں. ٹھیک ہے. اب آگے وائرس صاحب یا بیکٹیریا آگے. اب بیکٹیریا یہاں سے سانپ پھر رہا تھا ہوا میں، کسی کو انفیکشن تھا، کوئی کھانسا یا کوئی بندہ انفیکشن کیری کر رہا تھا، اس نے سانس لیا، بندے نے انہیل کر لیا، اندر چلا گیا، آرام سے گیا، بیٹھا پلتا رہا اور نمونیا کر دیا. ماں بیچاری نے دیکھا بخار ہو گیا بچے کو، یا اس کا سانس تیز ہو گیا، عام سے زیادہ تیز ہو گیا. جب یہ کام آگے بڑھا تو پسلیوں کے درمیان والی جگہ ڈپن کرنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. جب اور آگے بڑھا تو یہاں پہ گڑے پڑنا شروع ہوئے، ناک کے نتھنے پھولنا شروع ہو گئے بچے کے جب وہ سانس لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی اس کی عجیب سی گرنٹنگ جیسی آوازیں بھی آنا شروع ہو گئیں، یا جیسے وسلنگ ساؤنڈز ہوتی ہیں. اور جب بہت کام آگے بڑھا تو ماں نے دیکھا کہ چیسٹ میں نیچے والا حصہ اندر کی طرف دھنس جاتا ہے سانس لیتے ہوئے، جس کو ہم کہتے ہیں چیسٹ ان ڈرائنگز. ٹھیک. اب دوسرا غلطی ہم نے کیا کی تھی؟ ایک تو کمزور تھا بچہ، دوسرا ہم نے ویکسینیشن نہیں لگائی. ٹھیک ہے. نیوموکوکل کی ویکسین لگی ہوتی، ہیموفلس انفلوئنزا کی لگی ہوتی، کالی کھانسی کی پرٹسس کی ویکسین لگی ہوتی، میزلز کی ہوتی، تو یہ کم از کم بیکٹیریا کی وجہ سے نمونیا نہ ہوتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور میزل کے ساتھ بھی نمونیا ہو سکتا ہے، وہ بھی نہ ہوتا. ٹھیک ہے. تو غلطیاں تو ہماری اپنی تھی. ٹھیک ہے. اینی ہاؤ جی، یہ سارا سسٹم ہے. اب اس کے لیے کرنا کیا ہے، ہونا کیا چاہیے، جو کہ بیسیکلی یونیسیف WHO ہر وقت ایفرٹ کرتی رہتی ہے، اور اس نے بھی بہت سارے انڈیکیٹر ہمیں بتائے ہوئے ہیں، اور ان کا مین ٹارگٹ ہے کہ مین کلر ہمارے پاکستان میں نمونیا ہے اور ڈائریا ہے. اس سے جان کیسے چھڑانی ہے چھوٹے بچوں میں. ٹھیک ہے. اسی کانٹیکسٹ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پاکستان کے اندر اتنے بد نصیبی ہے کہ 5 سال سے چھوٹی عمر کے 61 بچے ہر 1000 بچے میں 5 سال کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے سے پہلے ہی لقمہ اجل بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر میں اس کو کمپیئر کروں ایڈوانسڈ ورلڈ کے ساتھ تو فن لینڈ میں صرف 2 بچے 1000 میں سے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے 5 سال کی عمر تک. ٹھیک ہے. اور موناکو میں 1.9. ٹھیک ہے. سو وی کین ویل کمپیئر کہ ہماری مورٹیلٹی 30 گنا سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. بہت انفارچونیٹ بات ہے. بالکل ایسے ہی. یہ ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے
ایجوکیشن نہیں ہے، اور ایجوکیشن اگر ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اب ماؤں کو، پیرنٹس کو پتہ ہے کہ ویکسین لگانی ہے، لیکن نہیں، کیئرلیس رویے، نہیں لگانی. ٹھیک ہے. نیوٹریشن غلط چیزیں برگر اور الا بلا کھلا دینا ہے، لیکن جو نیوٹریشن بچے کو واقعی غذا دے رہی ہے وہ اس پہ فوکس نہیں کرنا. ٹھیک ہے. جتنے کیمیکلز کنٹیننگ آج کل کا سٹف بچے کھا رہے ہیں، ان کی امیونٹی اور ویک ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے، ہمارا ایمان بھی ہمیں سکھاتا ہے، اسلام بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ صفائی کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ٹھیک ہے. سو آپ کا انوائرمنٹ کلین رکھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ گھر کے اندر اگر اسموکنگ ہوگی، آس پاس باہر یا گھر میں پولوشن ہوگی، گندگی، یہ دھول دھواں، تو یہ ریسپریٹری پرابلمز زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے. اس سے بچنا ہے. پھر ایک چیز جو اگین وہ نیوٹریشن سے ہی لنکڈ ہے کہ ہماری نیوٹریشن ڈیفیشینٹ ہے، زنک کی کمی ہوگی اور وائٹامن اے کی کمی ہوگی. ٹھیک ہے. تو لامحالہ یہ بیماریاں زیادہ اٹیک کریں گی، اور اکثر بچے زنک ڈیفیشینٹ ہوتے ہیں، وائٹامن اے بھی ان کا ڈیفیشینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جناب یہ ویکسینیشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ماؤں کو میرا آج بھی ایک بہت پیار سے میں میسیج دے رہی ہوں کہ پلیز اپنے بچوں کی صحت کو سنبھالیے، ان کو حفاظتی ٹیکے پورے لگائیے، ان کی ڈائٹ گھر میں پکا ہوا دال روٹی سبزی چاول جو بھی ہے گھر کا تازہ کھانا دو، جتنا بیسٹ پاسبل آپ ان کو ایڈوائز کر سکتے ہیں یا افورڈ کر سکتے ہیں. اور باہر کی خاص طور پہ جنک فوڈ کو میکسیملی اوائڈ کریں، ڈرنکس کو میکسیملی اوائڈ کریں. تو یہ اگر 2-3 کام آپ کر لیں گے، نیوٹریشن ٹھیک رکھیں گے، فضائی آلودگی سے بچیں گے، اور ان کی ویکسینیشن ریکور کیا جا سکتا ہے، تو ریورس بھی کیا نمونیا سے آپ ویسے ہی بچ جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے بات کی ملک کی، تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مدر فیڈ بہت کم ہوتا جا رہا ہے، فارمولا ملک بہت زیادہ ہے. تو کیا فارمولا ملک لینے والے بچے زیادہ چیسٹ انفیکشن اور نمونیا کا شکار ہوتے ہیں؟ فارمولا ملک پہ پلنے والے بچے نہ صرف زیادہ نمونیا اور چیسٹ انفیکشن کا شکار ہوتے ہیں، بلکہ ان کے اندر ڈائریا بھی زیادہ ہے. ٹھیک. ان کے اندر ایستھما کی ٹینڈنسی بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے اندر بے شمار بیماریاں اور بھی ہیں جن میں آپ کے ساتھ بے شک ایک ڈیٹیل پروگرام کر لیں گے. ٹھیک ہو. اب یہ بات آج تک معذرت کے ساتھ میں پوری طرح سمجھ نہیں پائی کہ یہ کلچر پاکستان میں آیا، گوروں کی دیکھا دیکھی، اس کے بعد گوروں کو فوراً سمجھ آ گئی کہ ماں کی دودھ کے کتنے فوائد ہیں، انہوں نے باٹل فیڈ کو ڈسکارڈ کر دیا. ٹھیک. پاکستانی مائیں آج تک اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں کہ وہ فارمولا ملک پہ ہی جاتی ہیں چاہے حالات جیسے بھی ہیں. اکنومیکل بوجھ بھی بنتا ہے بہت بڑا، اور والد بھی پریشان ہے، دودھ ان کے پاس پورا نہیں ہو پاتا، پورا نہیں ہے. ماں خود نہیں کھا رہی، ماں ڈرینڈ آؤٹ ہے، وائٹامن ڈی کم ہے، آئرن کم ہے، چلتے پھرتے ہوئے بیچاری کو تکلیف رہتی ہے. اب وہ جو 4-6-10 ہزار فارمولا فیڈ پہ لگا رہے ہیں، اس کے بجائے وہ ماں کی نیوٹریشن ماں کو چلی جائے اور وہاں سے اوکے فلٹریشن اور ماں کا بیسٹ دودھ جس کی آج تک کوئی ریپلیسمنٹ دنیا میں آ ہی نہیں سکی، جس کے اندر وہ نیوٹرینٹس ہیں جو آپ کو ہر انفیکشن سے بچائیں گے، آپ کے دماغی صلاحیت کو تیز کریں گے، آپ کو ہر تکلیف سے بچائیں گے، نہ گرم کرنے کی ضرورت نہ ٹھنڈا کرنے کی ضرورت، اور اس کے اندر نیچرل پرو بایوٹکس پری بایوٹکس ہوں گی، ہیومن ملک اولیگوسیکرائڈز ہوں گے. کیا نہیں ہے جو ماں کے دودھ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ماں بیٹھے ہوئے آرام سے عزت سے وہ فیڈ کرائیں گی، اپنے بچے کو پھلتا پھولتا ہوا دیکھیں گی جس کو کوئی انفیکشن نہیں. اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی؟ پھر اس میں ان کو جو ہے وہ بوتل کا صاف کرنا، دودھ گرم ٹھنڈا کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ہر موسم میں اللہ نے اس کے اندر فلٹریشن ہے، وہ پراپر طریقے سے ماں سے فیڈ ہوگا. اچھا، کبھی اس چیز کے اوپر آپ غور کیجئے گا کہ قدرت نے آج تک کوئی بھی چیز، یو نیم اینی تھنگ، وہ علیحدہ بات ہے کہ سائنس اس کو ملین ایئرز گزرنے کے بعد 1 by 1 ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن جب بھی کوئی ڈسکور کرتی ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بلا مقصد پیدا ہوئی ہو. بالکل ایسے ہی ہے. اب ماں آتی ہے، ماں کا سسٹم ہے، جب ماں پریگننٹ ہوتی ہے تو قدرت نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے، اس کی چھاتی میں وہ سارا سسٹم بننا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک. وہ بچے کے لیے تیاری ہو رہی ہے کہ جیسے ہی وہ ایک خوبصورت فرشتہ باہر آئے گا، اس کے لیے ایک پاک و پوتر صاف دودھ، ایک غذا پہلے سے تیار ہوگی. پاکستانی مائیں اس بات کو کیوں نہیں سمجھتی؟ جب بھی ہم کسی ماں کو یہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اتنا آتا نہیں ہے دودھ. یہ سوال کامن ہے، بڑا کامن ہے. میں اس بات پہ ایگری بھی کروں گی اور ڈس ایگری بھی. ٹھیک. نہ آنے کی صرف ایک وجہ ہے، وہ کیا ہے؟ جب ماں کی اپنی غذا ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا ماں کسی سٹریس کا شکار ہے. ٹھیک. وہ ہم سب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ماں اگر بہت تھکی ہوئی ہے یا فیملی کے اندر اس کو ایسی اچھی سپورٹ نہیں مل رہی،
یا جس طرح سم ٹائم فیملی کلچر ہوتا ہے تھوڑا تانا تشنی، اوور برڈنڈ مدرز، تو ایک تو کائنڈلی اس کو اوائڈ کیا جائے، کیونکہ آپ اپنی نسل ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، تو نسل کے لیے جب تک ماں ٹھیک نہیں ہوگی، خوش باش ریلیکس نہیں ہوگی، کیسے آپ کا بچہ ہیلدی طریقے سے پل سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. ایسے ہی اگر میں جیوز کی ایگزامپل یہاں پہ دوں، جیوز بہت جو بھی مسئلے مسائل ان کے ساتھ ہیں، لیکن میں کہتی ہوں ان سے عقل مند قوم کوئی نہیں ہے. ایسے ہی بالکل. جب ان کی مائیں پریگننٹ ہوتی ہیں تو اسپیشل ڈائٹ ان کو جاتی ہے، اسپیشل ماحول، موبائل کے نزدیک نہیں جانے دیتے کہ آنے والے بچے کے اوپر کوئی بھی ان میگنیٹک ریز کا ایفیکٹ نہ ہو، بیسٹ نیوٹریشن جائے، اور پھر دیکھیں کہ وہ قوم پوری دنیا کو نچائے پھر رہی ہے، کیونکہ ایک ہیلدی قوم ہے.